بشراكم بشراكم يا أهل الذكر بشراكم بشراكم شهر الصوم أتاكم بشراكم بشراكم يا أهل الذكر اللهم اقبلنا ربنا بلغنا الله فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. یہ رمضان مبارک کا مہینہ جس کا اکثر حصہ گزر چکا ہے، یہ سارا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہے اور سارا مہینہ اللہ ذوالجلال کی بخشش کا ہے، اور شروع سے آخر تک ہر دن اور ہر رات پورے 29 یا 30 دن یہ سارا مہینہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور یہ ہر رات ہر دن یعنی شروع رمضان سے آخر تک 24 گھنٹے اللہ ذوالجلال اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اس ماہ مبارک میں جہاں قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے، روزوں کا اہتمام اور فرض نماز کا جماعت کے ساتھ مسجد میں اہتمام، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ جو سنتیں اور نوافل ہیں ان کا بھی اہتمام کریں، اس لیے کہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، جیسا کہ یہ حدیث قدسی کا ایک چھوٹا سا حصہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل، کہ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرے قریب آتا رہتا ہے، میرے قریب آتا رہتا ہے حتیٰ احبہ، یہاں تک کہ میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا دیتا ہوں۔ تو یہ ایک بندے کا اور انسان کا بہت بڑا شرف ہے، اور اس کی دنیا کی زندگی کے مقصد کی انتہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لے۔ تو میں اس مختصر سے وقت میں آپ حضرات کو 5 نمازوں کے ساتھ جو سنتیں ہیں، جن کو عام طور پر سنت موقوفہ کہتے ہیں، اور ویسے حدیث کی اصطلاح محدثین کی اصطلاح میں ان کو سنن راتبہ کہتے ہیں۔ فجر کی نماز سے شروع کرتے ہیں۔ فجر کی نماز کے 2 فرض ہیں، اور 2 فرضوں سے پہلے 2 سنتیں ہیں، یہ نہ سفر میں چھوڑنی چاہیے اور نہ حضر میں چھوڑنی چاہیے۔ ان 2 سنتوں کی بہت فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 سنتیں 2 رکعتیں یہ اللہ ذوالجلال کے ہاں زیادہ بہتر ہیں اور زیادہ محبوب ہیں اس پوری دنیا سے اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے۔ یعنی اگر دنیا وما فیہا، جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے، تو خزانے ہیں، تو پٹرول ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ڈالر ہیں، ریال ہیں، اور مہنگے سے مہنگے ہیرے اور جواہر اور پتھر ہیں، اور پتہ نہیں کتنی دولت ہے جو اللہ نے اس زمین کے اوپر رکھی ہے، یہ ساری ایک طرف ہو، اور فجر کی 2 سنتوں کا اجر اور ثواب ایک طرف ہو،
تو فجر کی 2 سنتیں اللہ ذو جلال کے ہاں پوری دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے سب سے اللہ کو پیاری اور سب سے بہتر ہے۔ ظہر کی نماز میں ظہر کے 4 فرض ہیں، یہ تو آپ سب جانتے ہیں، لیکن ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 سنتوں کا اہتمام کریں، 4 سنتیں پڑھیں اور فرضوں کے بعد 2 سنتیں پڑھیں۔ یہ 8 سنتیں ہو رہے گی، یعنی 2 صبح کی اور 4 ظہر کے فرضوں سے پہلے اور 2 فرضوں کے بعد، یہ 8 سنتیں ہیں۔ اور اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد 2 سنتیں ہیں، یہ 10 ہو گئی، اور عشاء کی نماز کے بعد پھر 2 سنتیں ہیں، یہ 12 تعداد ہے۔ صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ من حافظ علی 12 رکعہ فی یوم و لیلہ، کہ جو بندہ رات اور دن میں 12 رکعتیں پڑھتا ہے، 12 سنتوں کی حفاظت کرتا ہے جو میں نے گنی ہے آپ کے سامنے، تو بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ ذو جلال اس کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں۔ تو یہ 12 سنتوں کا اہتمام یہ ہمیں بہت ہی اہتمام سے کرنا چاہیے۔ ہماری امی جان سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی، سیدہ ام حبیبہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو رات اور دن میں 12 رکعتوں کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ جلال اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے آپ کی زبان سے یہ فرمان سنا آج تک میں نے یہ 12 سنتیں چھوڑی نہیں۔ اور ان کے شاگرد ہیں انبا صاحب، وہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اپنی امی جان ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے جب سے میں نے یہ حدیث سنی تو میں نے آج تک یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑے۔ اور پھر ان کے شاگرد ہیں اوس، وہ کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اپنے استاد انبا صاحب سے یہ حدیث سنی تو میں نے آج تک پوری زندگی یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی۔ اور پھر ان کے شاگرد ہیں نعمان بن سالم، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے اپنے استاد اوس سے یہ حدیث سنی تو میں نے ساری زندگی یہ 12 رکعتیں نہیں چھوڑی۔ اور میں نے یہ سند اس لیے بیان کی ہے کہ شاید آپ اور میں ہم بھی یہ عزم کر لیں کہ یہ حدیث سن لی ہے تو اللہ ذو جلال کے ساتھ یہ عہد کریں کہ ہم بھی اپنی زندگی میں یہ 12 سنتیں نہیں چھوڑیں۔ 2 فجر کی سنتیں ان کا میں نے ذکر کر دیا، اور 4 سنتیں ظہر کے فرضوں سے پہلے اور 2 سنتیں فرضوں کے بعد ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 سنتیں پڑھے اور ظہر کے فرضوں کے بعد بھی 4 سنتیں پڑھے، یعنی 2 کی بجائے کتنی پڑھے؟ 4 سنتیں، تو اس کا اجر اور بہت زیادہ ہے۔ ایک تو جنت میں گھر تو بنتا ہے، لیکن اگر 4 پڑھ لیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من حافظ علی 4 قبل الظہر و 4 بعدها حرمہ اللہ علی النار، کہ جو شخص ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 سنتیں پڑھتا ہے اور
اور فرضوں کے بعد بھی 4 سنتیں پڑھتا ہے تو اللہ ذوالجلال اس کو جہنم کی آگ پر حرام کر دیتے ہیں۔ اس کا معنی کیا ہوا کہ 12 پڑھنے سے تو جنت میں محل بن جاتا ہے، لیکن ممکن ہے کہ انسان کے ایسے گناہ ہوں کہ جن کی سزا دے کر ان کو جہنم میں پہلے صاف کر کے پھر ان کو اس کے محل جنت میں اللہ ذوالجلال اس کو داخل کرے۔ لیکن اگر آپ ظہر کے بعد بھی 4 سنتیں پڑھتے ہیں تو پھر جہنم کی سزا کے بغیر اللہ ذوالجلال آپ کو سیدھا آپ کے محل جنت میں داخل کر دے۔ مغرب کی نماز کے بعد 2 سنتیں ہیں جو سننے راتبہ کہتے ہیں۔ ویسے اذان کے بعد مغرب کی اذان اور جماعت کھڑی ہونے کے درمیان یہ 2 سنتیں، ان کی بھی بہت تاکید ہے، اگرچہ یہ وہ 12 میں شامل نہیں، لیکن تاکید بہت ہے۔ آپ نے اس کا حکم بھی دیا اور آپ نے خود بھی اذان کے بعد، مغرب کی اذان کے بعد اور فرضوں سے پہلے خود بھی 2 سنتیں پڑھی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی یہ 2 سنتیں پڑھتے تھے۔ اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہماری جتنی مساجد ہیں پوری دنیا میں، اہل حدیث کو یہ شرف حاصل ہے کہ جتنی مساجد ہیں پوری دنیا میں اور بیت اللہ میں بھی اور مسجد نبوی کے اندر بھی ہر جگہ پر ان 2 سنتوں کو اگر زندہ رکھا ہے تو یہ حدیث پر عمل کرنے والوں نے ان 2 سنتوں کو زندہ رکھا ہے۔ باقی کسی مسجد میں آپ مغرب کی اذان اور فرضوں کے درمیان 2 سنتیں پڑھتے ہوئے یا اس کی اجازت دیتے ہوئے آپ کسی کو نہیں دیکھیں گے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنا، ایک ایک حدیث کو زندہ کرنا، یہ انسان کے لیے بہت بڑی سعادت اور بہت بڑا شرف ہے۔ آخری نماز عشاء کی نماز ہے۔ عشاء کے فرضوں سے پہلے کوئی سنتیں مقرر نہیں ہیں، کوئی سنتیں مقرر نہیں ہیں۔ یہ جو 4 سنتوں کے نام سے عام لوگ سمجھتے ہیں اس کو، یہ کسی بھی حدیث میں عشاء کے فرضوں سے پہلے 4 سنتوں کا ذکر نہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اذان کے بعد جلدی آ جائے، اور آنا چاہیے، اس کا اہتمام ہونا چاہیے، اور اگر فرضوں کی جماعت نہیں کرے تو پھر 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے۔ 2 رکعتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین کل اذانین صلاۃ، ہر اذان اور ہر اقامت کے درمیان نماز ہے، تو آپ 2 سنتیں پڑھ لیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے ما من صلاۃ مفروضہ الا وبین یدیہا رکعتان، کوئی فرض نماز ایسی نہیں ہے کہ جس سے پہلے 2 رکعت نفل یا سنت نہ ہو۔ 4 فرض ہیں عشاء کی نماز کے۔ اب عشاء کے بعد 2 سنتیں پڑھیں گے تو وہ 12 میں شامل ہو جائیں گی، جن کی وجہ سے اللہ ذوالجلال جنت میں محل بناتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے فرضوں کے بعد کئی دفعہ 2 سنتیں پڑھتے تھے اور کئی دفعہ 4 سنتیں پڑھتے تھے۔ 4 سنتیں پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات ارادہ کیا کہ آج رات آپ کی باری میری خالہ کے گھر میمونہ کے پاس ہے۔ یہ ابن عباس کی خالہ تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آج رات میں وہاں رہتا ہوں اور یہ دیکھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کتنی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی
اور پھر گھر چلے گئے، اور سونے سے پہلے گھر جا کر آپ نے 4 سنتیں پڑھی، 4 سنتیں۔ جن بھائیوں نے یہ 4 سنتیں پہلے نہیں سنی ہوتی وہ پتہ کیا کہتے ہیں، تو ایک جگہ پر میں نے یہ 4 سنتوں کا ذکر کیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو پھر آپ ایسا 17 رکعتوں کے قریب لے ہی جائیں گے۔ میں نے کہا کہ آپ کے ذہن میں 17 رکعتوں سے اتنی نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ جب حدیث آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہمارا رد عمل وہ سمعنا و اطعنا کا ہونا چاہیے، سمعنا و اطعنا کہ سن لیا ہے اور مان بھی لیا ہے۔ تو عشاء کے فرضوں کے بعد 4 سنتیں یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور آخری بات، ان 4 سنتیں یہ اگر آپ اکٹھی پڑھتے ہیں، یعنی 4 پڑھیں گے تو 2 اس کے اندر شامل ہو جائیں گے، 2 اس کے اندر ہی شامل ہو جائیں گے۔ اگر آپ یہ 4 سنتیں اکٹھی پڑھتے ہیں ایک سلام سے، یعنی 4 سنتیں پڑھتے ہیں، تو پھر اس کی فضیلت بہت، اتنی فضیلت ہے اور اتنی اللہ کی رحمت ہے اور اتنا اس کا اجر اور ثواب ہے کہ 3 صحابہ بیان کرتے ہیں، 3 صحابہ، ایک عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، دوسرے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے ہماری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق طاہرہ مطہرہ حبیبہ تو حبیب اللہ کے محبوب کی محبوبہ، یہ 3 صحابہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص عشاء کی فرضوں کے بعد 4 سنتیں پڑھ لے، اور عبداللہ بن مسعود کی روایت کے الفاظ ہیں لا یفصل بینہن بالتسلیم، کہ وہ ان کے درمیان سلام نہ کہے، یعنی اکٹھی 4 رکعت پڑھے تو اتنا اجر ملتا ہے، اتنا اجر ملتا ہے، آپ کیا اندازہ لگائیں گے کہ 4 رکعتوں کا ہر روز آپ اتنا اجر لیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح اس نے لیلۃ القدر میں 4 رکعتیں پڑھی۔ اب لیلۃ القدر ہم ڈھونڈتے ہیں نا، اعتکاف بیٹھتے ہیں کہ لیلۃ القدر مل جائے، بیت اللہ میں جا کر لوگ اعتکاف بیٹھتے تھے کہ لیلۃ القدر مل جائے، اور پھر اعتکاف بیٹھنے والے اور ان راتوں کا قیام کرنے والے، وہ صبح ہر ایک دوسرے سے پوچھتا ہے ہاں جی کوئی نشانی سنی رہی، کچھ دیکھا ہے، کیا محسوس کرتے ہیں کہ کون سی رات تھی؟ تو کہتا ہے جی وہ تو گزر گئی ہے، 23ویں تھی، وہ کہتا ہے کہ نہیں 25ویں تھی، وہ ذرا بڑی پرسکون تھی، پھر کچھ کہتا ہے تو کچھ کہتا ہے۔ چلو ان سب راتوں کا قیام کریں تو اس رات کا اجر تو مل جائے گا، لیکن اس کو ڈھونڈنے میں پورا سال لگتا ہے۔ اور اگر آپ ہر روز لیلۃ القدر میں پڑھی ہوئی 4 رکعتوں کا اجر اور ثواب لینا چاہتے ہیں تو پھر عشاء کے فرضوں کے بعد 2 سنتوں کی جگہ پہ آپ 4 سنتیں اکٹھی پڑھ لیں تو کتنا ٹائم زیادہ لگے گا؟ 2 سنتوں میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 3 منٹ لگتے ہوں گے، اور اگر 4 پڑھ لیتے ہیں اکٹھی تو 5 یا 6 منٹ لگ جاتے ہیں۔ لیکن اجر اور ثواب کتنا ہے کہ 4 رکعتوں کا اتنا اجر اللہ عطا فرمائیں گے کہ جس طرح اس نے لیلۃ القدر کو 4 رکعتیں پڑھی ہیں۔ تو میں آپ حضرات سے یہ امید کرتا ہوں کہ آپ ان سنتوں پر ہمیشگی کریں، یہ احادیث خود بھی اپنے اندر بٹھائیں اور گھر جا کر سنائیں اور دوسروں تک اس عمل کو پہنچائیں۔ جتنے لوگ آپ سے سن کر ان احادیث پر عمل کریں گے
تو ان کو بھی اتنا اجر ملے گا اور آپ حضرات کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا۔ اللہ حضرت جلال ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ یہ محترم سوال کرتے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ جمعے کی رکعات اور جمعے کی سنتوں کے بارے میں۔ جمعے کے بارے میں اس طرح ہے کہ اگر آپ جمعے کے دن اذان سے پہلے آئیں، اذان سے پہلے آ جائیں، جو اذان خطیب جب ممبر پر بیٹھتا ہے وہ اذان، اور وہی اذان مسنون ہے۔ پتہ نہیں آپ کی مسجد میں کتنی اذانیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اذان سے پہلے اگر مسجد میں آتے ہیں تو پھر سنتوں کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، کم از کم 2 پڑھ کر بیٹھیں گے، اور زیادہ سے زیادہ 4 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، 20 پڑھ لیں۔ صلی ما قدر لہ، صلی ما كتب اللہ لہ، کہ اتنی رکعتیں پڑھ لے جتنی اللہ چاہے اور جتنی اس کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے۔ یعنی 4 مقرر نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں۔ اگر آپ اذان سے پہلے آتے ہیں تو پھر کم از کم 2 پڑھ کر بیٹھیں گے، اس لیے کہ 2 کے بغیر پڑھے بغیر تو آپ مسجد میں بیٹھ نہیں سکتے، اور زیادہ کی کوئی تعداد معین نہیں۔ اور اگر آپ اس وقت آتے ہیں جب اذان ہو رہی ہے اور خطبہ شروع ہو گئے، تو پھر آپ 2 رکعتیں پڑھ کر بیٹھیں گے، 2 سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے، اور 2 رکعتوں کے بغیر بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ یہ بہت سے ایسے حضرات ہیں جب خطبہ شروع ہوتا ہے وہ آتے ہیں اور آ کر بیٹھ جاتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت ہے، خلاف ورزی ہے۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء احدكم يوم الجمعة والامام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز فيهما، کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمعے کے دن اس وقت آئے کہ جب امام خطبہ دے رہا ہے تو پھر وہ 2 رکعتیں ضرور پڑھے۔ 2 رکعت پڑھنے کے بغیر وہ بیٹھ نہیں سکتا، اور ہلکی کر رہے زیادہ لمبی نہ پڑے تاکہ وہ غور سے خطبہ سنیں۔ تو اگر آپ خطبہ شروع ہونے کے بعد آتے ہیں تو پھر 2 رکعتیں پڑھ سکتے ہیں اور اس سے زیادہ نہیں، اور پھر آپ امام کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھیں گے۔ تو جمعے کی نماز کے بعد دونوں طرح کی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھتے تھے، 2 رکعت پڑھتے تھے، اور آپ نے 4 رکعت پڑھنے کا حکم بھی دیا ہے کہ جو شخص بھی تو میں سے جمعہ پڑھے فلیصلی بعدھا 4۔ اس لیے اگر کوئی آدمی 4 رکعت پڑھے تو یہ زیادہ اجر ہے، اور اگر 2 رکعت پڑھ کر چلا جائے تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ اور سوال ہے تو عصر کے بعد ٹھیک ہے 2 رکعتیں پڑھنی چاہیے، عصر کے بعد یہ بھی سنت ہے۔ عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھیں، اس آدمی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا کی ہے، رحم اللہ امرأ صلی 4 قبل العصر، اللہ اس شخص پر رحمت فرمائے کہ جو عصر سے پہلے 4 نفل پڑھتا ہے، اور عصر کی نماز کے بعد 2 سنتیں۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے، آپ کے عمل سے ثابت ہے، اور صحابہ کرام کثرت کے ساتھ عصر کی نماز کے مختصر بعد 2 سنتیں پڑھا کرتے ہیں۔ صاحب 4
طریقہ کی ہے پڑھنا کی اشارت مارے چار سنت کا طریقہ ایسی ہے جیسے آپ چار رکعت پڑھتے ہیں کہ مثلا اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں گے تو سبحانک اللہم و بحمدک کا سورۃ فاتحہ اور سورت پڑھ کر ایک رکعت پڑھے، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت اسی طرح پڑھے، دو رکعتیں پڑھ کر آپ تشہد بیٹھیں اور تشہد پڑھ کر پھر کھڑے ہو جائیں اور دو رکعتیں پھر اسی طرح پڑھیں اور چار رکعتیں آخر میں تشہد بیٹھ کر دوسری پڑھ کر اور جو دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یہ دعا پڑھ کر آپ سلام بھیج دیں، یہ چار رکعت پوری ہو جائے۔ ہم کر سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے، وہ تو سے اس کی اجازت کیا نہیں، وہ تو ایک الگ حکم موجود ہے، وہ تو یہ ہے کہ لا صلاۃ لحضرت طعام ولا وهو يدافع الاخصام، جو باقی نمازیں ہیں ان میں تو آدمی جب کھانا کھا رہا تو وہ کھانا چھوڑ کر نہیں جا سکتا، بلکہ اگر کھانا اس کے سامنے رکھ دیا گیا ہے تو وہ اگر کھانا چھوڑ کر جائے گا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ لا صلاۃ لحضرت طعام، اگر سامنے کھانا آ گیا ہے، ابھی شروع نہیں بھی کیا ہے لیکن سامنے آ گیا ہے، تو وہ پانچوں نمازوں یعنی پانچوں اذان میں اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ کھانا کھا کر، پورا کھانا کھا کر پھر وہ نماز پڑھنے کے لیے جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ روایت ہے کہ وہ مغرب کی نماز کے وقت کھانا کھاتے رہتے تھے، جب روزہ افطار کرتے رہتے تھے اور وہ کھانا کھا رہے ہوتے تھے اور ادھر سے امام کی قرات یعنی مغرب کی نماز کی قرات سن رہے ہوتے تھے۔ تو یہ بات ان کی فضول ہے اور یہ ان کی جہالت ہے۔ تمام محدثین نے جنہوں نے یہ احادیث اپنی کتابوں میں درج کی ہیں، امام ابو داؤد ہیں، امام ترمذی ہیں، امام نسائی ہیں، امام ابن ماجہ ہیں، اور بھی جن محدثین نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں درج کیا ہے تو انہوں نے اس کو سحر کے ساتھ سحر کے اوپر معمول کیا، پانچوں نمازوں کے اوپر معمول نہیں کیا۔ پانچوں نمازوں کے لیے حدیث الگ ہے اور یہ سحر کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ الگ حدیث ہے۔ تو یہ ان کی ان باتوں میں سے ہے جو آپ جانتے ہی ہیں، جو وہ جہالت والی باتیں اور غرور اور کبر والی باتیں کر لیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام کے بارے میں بھی وہ کافی لمبی زبان استعمال کرتے تھے، اور ہم تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان سے محبت اور ان کی تعظیم اور ان کی عظمت، یہ ہمارا ایمان ہے۔ کشور بھائی کو کچھ سوال کیا کرتے ہیں؟ سر، صبح کی نماز کے جو فرضوں کے بعد چار رکعتیں بتائی ہیں آپ نے سنتیں، تو دو کر کے ہیں کہ چار اکٹھی پڑھنی ہے؟ وہ اس کے بارے میں تفصیل نہیں ہے، وہ آپ چار اکٹھی بھی پڑھ سکتے ہیں، دو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کی نماز کو سنتے رہ جاتے ہیں جی، فرماتے ہیں کہ بڑی اچھی بات، بڑا اچھا سوال کیا ہے بزرگوں نے، اللہ ان کو خیر دے۔ جب آدمی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آئے اور اس نے ابھی گھر میں سنتیں نہیں پڑھی تو وہ مسجد میں آتا ہے تو جماعت کھڑی ہو گئی، تو اس کو چاہیے کہ وہ فرضوں کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اگر وہ فرضوں کی جماعت ہو رہی ہو اور وہ پیچھے سنتیں پڑھ رہا ہو
تو صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو پھر فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں۔ تو اس کو چاہیے کہ وہ امام کے ساتھ شامل ہو کر فرض ادا کرے، اور فرض ادا کرنے کے بعد اسی وقت وہ 2 سنتیں پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ بڑی غلط بات مشہور ہو گئی کہ اگر وہ پہلے نہیں پڑھ سکے گا تو پھر اس کو انتظار کرنا پڑے گا سورج نکلنے تک، تو سورج نکلنے کے بعد پھر وہ پڑھے گا۔ اب لوگ ڈرتے ہیں کہ ہم اتنی دیر تک اپنا وضو کیسے قائم رکھیں گے، اتنی دیر تک مسجد میں کیسے بیٹھیں گے، اور گھر چلے بھی گئے تو کسی اور کام میں مصروف ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ اس سے جان چھڑانے کے لیے وہ فرض کی جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور وہ سنتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو فرضوں کے متصل بعد آپ سنتیں پڑھ سکتے ہیں، اور اس کی اجازت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس میں 2 حدیثیں ہیں، ایک تو صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کھڑا ہو کر 2 فرض آپ کے ساتھ پڑھے، اور وہ کھڑا ہو کر اور 2 رکعتیں پڑھنے لگا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا صبح کی نماز، صبح کے فرض 4 ہیں کہ 2 تو ہمارے ساتھ پڑھے اور اب اور پڑھنے لگا؟ اس نے کہا کہ میری پہلے والی سنتیں رہ گئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا نہیں ہے، بلکہ جو دوسری حدیث ہے سنن ابی داؤد میں، جامع ترمذی میں، اس کے اندر یہ ہے کہ جب وہ 2 سنتیں پڑھنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم